تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کی. یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی. یہ ایک بدبو. حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا. منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا، یہ مردہ بکری کا بچہ. کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار. آپ سعودی عرب میں جائیں، وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غیر ملکی ہے. وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے، ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی، قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے، ہلاک ہونے سے بچایا، اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر بنی مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر، آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے. دیکھا ہوگا نا عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کرتی. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا. ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں. تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے. ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین. اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں، بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر، نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے
کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں، حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں، کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی جن دلوں میں تیل ہوتا ہے نا انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا، باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات، مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک ملحد نے بقرعید پہ ایک دکھایا کہ مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا، ایسے دکھایا، فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھا یہ بکروں کا قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہی ہے؟ قبرستان. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو. ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں، اتنا امیروں کو نہیں ملتا. امیر تو پورے سال کھاتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کو. تو ان کی دشمنی اسلام سے، ان کو پتا ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے؟ اسلام ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو بنی اسرائیل جو تھے، فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. ان کا ایک مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع، ان کی نسل ختم کرو. پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا، قتل کیا جاتا تھا. اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے عیب سے، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولا لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو. آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے. الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے، وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے 6 بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے. تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی 10 لاکھ خرچہ آ رہا تھا، 15 لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے. تو دنیا میں بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ فرعون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو، ان کی سپیڈ بہت تیز ہے. کل یہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی، یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے. تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں، غریب ملک ہیں، ان کو سمٹنے دو، ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ ترقی کریں گے. خیر تو اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا. ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ. اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ جتنے اسباق اس واقعے میں ملتے ہیں اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے. بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک معجزے کا ظہور ہوا اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی، کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا. مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا. تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا؟ آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اچھا ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے. تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے، گھروں میں عبادت،
اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا، تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہو۔ لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی۔ تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے۔ اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں، اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے پیغمبر، ان کا مسکن، ان کا جائے قرار، ان سب کی یہاں تھی۔ حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے۔ لوگ جاتے بھی ہیں نا، یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں، تو ان کے قبضے میں مسلمان بھی جاتے ہیں، تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ زکریا علیہ السلام تھے حضرت مریم کے خالو۔ تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب۔ پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر، چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا، تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں۔ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا، تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے۔ عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع، جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے، وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا، تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا، اگلا اور تڑکا، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ۔ جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی، کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا، ہاں ہاں ہو لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا، تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا۔ تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا۔ پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی، یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا، مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں، نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا، تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے۔ شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں، لہذا اللہ نے ان کو نوازا، ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں، کس کی؟ عیسائیوں۔ آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں دیکھ، پہلے تو مسلمانوں نے کیا، لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی، پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی، نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے، اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو، جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا، تو مجازن کہہ رہے ہو، مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں، نہیں پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم، حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں۔ ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں 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 ایسا نہیں، تو ایسا پھنسے ہیں نا، جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ، پھر وہ تعویلہ، پھر کتابوں کی کتابیں، وقت برباد اپنا بھی قوم کا بھی وقت۔ پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے، حضرت مریم تو اب معاذ اللہ، بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر، وہ اللہ کی زوجہ ہیں، تو اتنے الٹے الٹے آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دیا۔ تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی
وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی کہ اب قیامت تک روحانی